جی السلام علیکم مولانا. السلام. جی مولانا عبدالرشید ربانی صاحب. جی جی. جی جی کیسے ہے طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے. جی وہ پوچھنا تھا کہ وہ 1983 کے اندر وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ وہ جو آئے تھے اس وقت وہ جو نماز کے اوقات کے بارے میں جو علماء کرام کا متفقہ فیصلہ جو ہوا تھا جس میں میرے پاس وہ یہ پورا یہ ہے جمعیت علماء کا کیا ہے پورا جو اس زمانے کے اندر جو لکھا گیا تھا وہ کہ 12 ڈگری نوٹیکل ٹوائلٹ وہ کیا ہے وہ قطعاً غلط تھا اور پھر 18 ڈگری والا جو ہے وہ صحیح ہے. پھر جو 4 صورتوں کے اندر سے پھر انہوں نے وہ اقرب الایام والی صورت کو پسند کیا تھا. جی تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ صحیح ہے جو یہ ہوا تھا، یہ جو فیصلہ ہوا تھا؟ یہ مولانا یعقوب صاحب بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں لندن سے بول رہا ہوں، ساجد نام ہے میرا. ساجد. جی ہاں وہ اصل میں اس وقت تو میرے سامنے وہ کاروائی نہیں ہے. ہاں میں بتا سکوں کہ لفظ ذرا یہی فیصلہ ہوا تھا کیونکہ وہ جو منسٹ بک ہے نا جس کے اندر وہ فیصلے وغیرہ لکھتے تھے ہاں. وہ موجودہ جو صدر جمعیت کے مفتی اسلم صاحب ان کے پاس. اچھا. ہاں تو اس میں تو پوری کاروائی مکمل ہوگی ہاں کہ وہ جو لکھی گئی تھی اس وقت میں جنرل سیکرٹری تھا تو میں ہی لکھ رہا تھا سارا. ہاں ہاں لیکن اس وقت ایک اشتہار چھپا تھا وہ بھی میرے پاس نہیں. آپ کے پاس اشتہار ہے؟ ہاں وہ ہے میرے پاس وہ کہ بس آج وہی وہ جو اشتہار میں فیصلہ بس وہی تھا. یعنی جو متفق. خلاصہ تھا نا خلاصہ ہاں ہاں اشتہار میں. باقی تو آپ کو پتا ہے جب میٹنگ ہوتی ہے نا ہاں ہاں تو مختلف باتیں ہوتی ہیں، ترجیح راجے کی، کسی کی بات مانی جاتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، سمجھے نا بات آپ؟ جی 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 تو مختلف باتیں کافی دیر تک لمبی میٹنگ تھی. حزب العلماء والے ہو سکتے کوئی جمعیت کے ساتھ متفق نہیں تھے، ہاں ہاں اس لیے وہ اپنی رائے اس وقت جمعیت جو حزب العلماء کی قیادت مولانا یعقوب قاسمی صاحب کر رہے تھے ہاں ہاں تو وہ اپنے دلائل پیش کر رہے تھے. اور جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے مفتی شبیر صاحب دارالعلوم والے ہاں ہاں وہ بات کر رہے تھے ہاں ہاں اور میں لکھ رہا تھا ساری کاروائی. باقی علماء بھی اپنا تھوڑا تھوڑا، مولانا فرمان صاحب مرحوم اور اس کے علاوہ دیگر جو اکابر تھے وہاں اس وقت وہ اپنا اس بات میں حصہ لیتے تھے. تو خلاصہ وہی تھا جو اگر آپ کے پاس وہ اشتہار ہے نا ہاں ہاں تو اس پہ جو خلاصہ ہے وہ وہی ہے. کہ وہ لیکن اگر آپ مزید ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یا تو شاید مفتی شبیر صاحب کے حافظے میں یا ان کے پاس کوئی تعمیر ہو ہاں یا ہاں مولانا یعقوب قاسمی صاحب کے پاس. اور ہماری کاروائی بک جو ہے منٹس بک وہ چونکہ مفتی اسلم صاحب کے پاس ہے تو اس میں شاید تحریر ہوگی. ہاں لیکن خلاصہ وہی ہے کہ 12 ڈگری جو اس وقت وہ آپ. جو ہے نا اشتہار، ہاں ہاں اب میرے سامنے وہ اشتہار نہیں ہے، اس میں کیا ہے ہاں بس وہ جو اشتہار چھپا تھا نا جمعیت علماء برطانیہ کی طرف سے ہاں 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 شاید مفتی گنگوئی صاحب کی زیر سارا اس میں وہ لکھا ہوا ہے. ہاں تو وہ جو خلاصہ کلاس اور اس میں یہ علماء شریک ہوئے ایسا بھی ہے نا. ہاں یہ لکھا ہے تقریباً 70 علماء تھے اس کے اندر ہاں اور 100 سے زائد کوئی کیا ہے اس کے وہ. بعد تو اپنے دستخط بھی ہوں گے نیچے. ہاں آپ کی دستخط بھی ہے، مفتی محمود صاحب کی بھی ہے اور خاص لوگوں کے دستخط ہے. ہاں اب مفتیان حضرات کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جی ہاں 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 سب کے نہیں. ہاں تو اس میں جو فیصلہ ہے نا اشتہار بس وہی ہے، اس میں جو لکھا ہے آپ وہ دیکھ لیں. ہاں تو وہ آپ کا کس تنظیم سے تعلق ہے؟ کوئی تنظیم سے تعلق ہمارا نہیں ہے، لیکن جو ابھی ہم نے وہ کیا ہے کہ حزب العلماء کی طرف سے ہم نے وہ ایک تحریر پڑھی تھی تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مفتی محمود صاحب کا جو فیصلہ ہوا تھا نا وہ بتا رہے تھے کہ وہ منسوخ ہے. وہ منسوخ کس طرح ہوا؟ پتہ نہیں کس طرح وہ منسوخ ہوا. اس لیے میں نے آپ کا نام لکھا ہوا تھا نا جو متفقہ فیصلہ پر کہ جو آپ نے مفتی شبیر صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مفتی مقبول صاحب نے جو آپ نے جو کیا نہیں فیصلہ. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بھول بھی سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو ہاں جس میں بات ہوئی ہو تو آپ وہ تنسیق کے لیے جس طرح کہ آپ یہ متفقہ فیصلے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں نا اشتہار کی شکل میں، ہاں ہاں طرح جو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے تو وہ کوئی تحریر پیش کریں، بے شک کسی اجلاس کی کاروائی پیش کریں، جی جی تحریر پیش کریں، ہم تو اس کو مانا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے ذغول ہو رہا ہوں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے اس کی تنسیق کا. جی 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 آپ کو پتہ نہیں ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے، البتہ ایک میٹنگ اس کے بعد بلیک بار میں ہوئی تھی. ہاں ہاں بلیک بار میں ہوئی تھی میٹنگ، وہ بھی بہت عرصہ ہوا اور اس کے بعد کچھ مشاہدات کے باتیں پیش ہوئی تھی ہاں 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 جس میں مولانا حسن صاحب والسل والے ہاں اور مولانا اپنے دیگر اکابر حضرات جو بلیک بارن، بولٹن، پریسٹن اور یہاں سے ہم لوگ بھی گئے تھے اور کافی وہ وہاں پر مجمع تھا.
جی تو جی اس میں بھی بات ہوئی تھی. تو کہیں اس کو نہ کہہ رہے ہو کہ اس فیصلے کو منسوخ کر دیے, ہو سکتا ہے میں نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب نے خود منسوخ کر دیا تھا وہ فیصلہ. کس طرح. پتہ نہیں, وہ بتا رہے کہ ایک دو ہفتے کے بعد مفتی محمود صاحب نے خود وہ متفقہ فیصلہ کو منسوخ کر دیا تھا. لیکن اس اگر منسوخ کیا تھا ہاں تو ہاں, وہ تحریر کسی کے پاس ہے؟ نہیں وہ تو شاید کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ تو خود اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا دیکھتے نہیں, ہیں. مقصد یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب نے اگر کسی کے ساتھ بات کی ہوگی, ایسے ہوا میں تو منسوخ نہیں کیا نا, جی جی ایسے فضا میں تو نہیں چھوڑا انہوں نے, کسی سے کہا ہوگا یا لکھا ہوگا یا کوئی تحریر ہوگی نا, جی 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 جو ایک تحریر باضابطہ وجود میں آ چکی تھی. ہاں وہاں ہاں پر مفتی صاحب نے ویسے بہت سی باتیں کی. ہاں ہاں مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے, وہ کہتے کہ میں اگر اس ملک میں ہوں ہاں, تو آپ علماء جو فیصلہ کر رہے ہیں میں تو اسی پر عمل کروں گا, جی جی میں تو اس کی تغلیظ نہیں کر سکتا. آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں, جی کچھ جی 12 ڈگری کی بات کر رہے ہیں, کچھ 18 ڈگری کی بات کر رہے ہیں, جی مختلف. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کا جو یہاں پر یہاں کے حالات کو, فضا کو, عالم ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں, ہاں تو میں تو اس پہ عمل کروں گا. جی جی لیکن یہ کہ اگر آپ اس فیصلے کو مزید نیا رنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں بحث و تمیز کر لیں. تو جی کافی بحث و تمیز کے بعد یہ جو اشتہار چھپا ہے نا, ہاں ہاں یہ متفقہ تھا. ہاں, تو متفقہ اب یہ ہے کہ جو منسوخ ہوا ہے تو اس کا کوئی اشتہار, کوئی اخبار, کوئی بیان, کوئی تحریر ہونی چاہیے نا. جی 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 جب یہ ایک چیز متفقہ یعنی مطلب ہے لکھی گئی اور جی اشتہار کی شکل میں آ گئی, منٹس بک میں آ گئی, تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں دکھایا جائے کہ کب فیصلہ ہوا کہ وہ منسوخ ہو گیا اور کوئی نئی بات آئی. جی 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 اب وہ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا, جو کہے نا کہ منسوخ ہو گیا ہے, جی جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلیز جس طرح کہ یہ ایک متفقہ فیصلے کا اشتہار موجود ہے, جی جی اسی کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے تو آپ وہ اشتہار بتائیے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہو جی جی کہ ہفتہ 2 ہفتے اگر وہ یہاں رہے ہیں تو وہ اکیلے بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتے نا. وہ بہت بڑے مفتی ہیں بے شک بے شک. رحمۃ اللہ علیہ, جی جی ان کا بڑا مقام ہے مفتیوں میں, جی 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 کئی جلدوں میں ان کا فتاوی محمودیہ چھپا ہے. جی 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 تو ایسے آتے جاتے کسی مرید کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, بے شک. ٹھیک ہے نا. جی جی وہ فیصلہ منسوخ کے لیے اتنے بڑے آدمی جو ہیں وہ پھر فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ میٹنگ بلاؤ, جی 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 ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں اور میرے ذہن میں یہ خدشات ہیں یا کوئی یہ حالات آئے کہ نئی معلومات آئی یا کسی نے مجھے یہ بتایا ہے, تو اب یہ ہے کہ اس فیصلے کو منسوخ کرو اور نیا یوں لکھو. بے شک بے شک, بالکل صحیح ہے. تو یہ جو خلاصہ ہے جو آپ کا جمعیت کا, اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ 12 ڈگری والا جو پہلے جو یہ لوگ سمجھتے تھے نوٹیکل ٹوائلٹ والا, تو وہ قطعاً غلط تھا. پھر لکھتے ہیں کہ اور برطانیہ میں جن دنوں میں صبح صادق کا تحقق ہوتا ہے, یعنی آفتاب افق سے 18 درجہ ڈگری نیچے جاتا ہے, اس کو اصطلاح میں اسٹرونومیکل ٹوائلٹ کہا جاتا ہے. ان دنوں میں اسی وقت صبح صادق قرار دی جائے گی, کیونکہ یہی وقت دراصل صبح صادق کا صحیح وقت ہے. البتہ جن دنوں برطانیہ کے مختلف ارض البلد میں مختلف ایام میں آفتاب افق سے 18 درجہ نہیں جاتا, ان دنوں میں صبح صادق کا تعین کے بارے میں یہی طے کر لیا گیا کہ اپنی اپنی جگہ کے ارض البلد پر آخری تاریخ میں جو صبح صادق کا وقت تھا اسی کے مطابق اتنے ہی بجے بقیہ دنوں میں صبح صادق کی ابتدا اور اختتام سحری کی جائے گی. وہی اقرب الیام. ہاں, وہ اقرب الیام والا. ہاں, تو یہی متفقہ فیصلہ تھا. جی 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 جی. تو آپ مفتی محمود. منسوخ ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے بھائی. جی جی جی, جزاک اللہ. تو کب ہوا, کس نے کیا, کیسے ہوا, جی جی ویسے آپ اس بات کو تلاش کریں کہ کب منسوخ ہوا اور کس نے کیا, وہ اس کا ملنا چاہیے عملاً ثبوت. وہ تو مولانا یعقوب مفتاحی صاحب وہی خود منسوخ کرتے اس کو. نہیں, وہ خود تو نہیں کر سکتے نا, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا. کہ مولانا یعقوب کاشفی صاحب سے پوچھ لیے جائے, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. مفتی شبیر صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ منسوخ, ہمیں کوئی پتہ نہیں. ان کو بھی پتہ نہیں. مفتی مولانا یعقوب کو بھی نہیں پتہ ہے. اور مولانا یعقوب مفتاحی صاحب جو ہیں, اگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ منسوخ ہے, تو اس تنسیق کا کوئی یعنی کہ میٹنگ کی تاریخ, کون لوگ تھے جنہوں نے منسوخ کیا, حضرت مفتی صاحب کی زیر صدارت میں کوئی اجلاس ہوا, کہاں ہوا, اس کا ثبوت تو چاہیے نا. جی 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 سمجھیے آپ. جی جی, میں نے مفتی ساچا کو بھی پوچھا, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. مفتی شبیر کو بھی فون کر کے پوچھا, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. مولانا یعقوب قاسم تو شاید آئے بعد میں ہیں, اس وقت کیسے نہیں آئے اس ملک میں. اور یہ مفتی شبیر صاحب تھے. ہاں, نہیں مفتی وہ پڑھ کے آئے تھے وہاں سے. ہاں, نہیں مفتی ساچا بھی تھے. وہ مفتی ساچا کو آئے تو ان کے ساتھ وہ بھی ہے. ہاں, نہیں مفتی ساچا بھی تھی, میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بتا رہے, میں نے فون کیا بتا رہے تھے وہ میٹنگ کے اندر تھے, لیکن وہ آگے نہیں تھے. وہ اچھا, یہ کس سن میں میٹنگ ہوئی تھی؟ 1983 کے اندر, بریڈ فورڈ کے اندر, ہیوت سٹریٹ مسجد کے اندر. جی جی, یہ ٹھیک ہے.
हाँ ये वाली। ठीक है, तो आप मौलाना ऐसा, आप आलिम हैं? जी जी अच्छा, आप ऐसा करें कि ये A4 का इसका बनाकर ना साइज प्लीज, जी क्योंकि जो लिखने वाला उसके पास तो है ही नहीं रिकॉर्ड। जी जी मैंने तो फिर वो जब जमीत के नए साथी आए ना, जी जी तो मैंने सारी चीजें उनके हवाले कर दी थी। जी तो जी अगर आप A4 का इसका साइज बनाकर, जी मैं आपको फैक्स नंबर लिखाऊं, मुझे फैक्स कर दें आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं नंबर लिखाऊं आपको, फैक्स नंबर हाँ 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 लिखा दो। लिख रहे हैं आप? जी मैं लिख रहा हूँ। 01924 हाँ 01924 45 45 20 20 20 से मतलब है 20, हाँ 20 820 ना आप लिख, और उसके बाद है 95। 952 ओके तो 452095 जी इंशाल्लाह। 452095 ये फैक्स नंबर है। मेरे बेटे की दुकान है की मेडिसिन की, हाँ तो हाँ वो आप मंडे को कर दें उस पर, इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। ताकि मेरे पास वो दोनों ने, ये भी नहीं है, और वो जो चांद का फैसला हुआ था वो भी एक साथी ले गया था कॉपी कराने के लिए, हाँ हाँ तो नहीं किया। हाँ आपके पास वो भी होगा चांद वाला ना, चांद वाला जो बरी में मीटिंग हुई? नहीं वो नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ चलिए ठीक है। बहरहाल ये आपने कहीं से निकाल लिया, उसके के खिलाफ कोई तनसीकी तारीर या कोई मीटिंग या कोई बात आई है तो उसका सबूत होना चाहिए। जी 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 अगर वो सबूत नहीं है तो फिर ये फैसला यही बाल रहेगा। हाँ हाँ वो तो क्योंकि हम ये देखेंगे जो इन्होंने फैसला मनसूख किया है, कौन लोग थे, वो कितने थे, क्या उनका पाया इल्मी या आज इफ्ता के उन लोगों के बराबर था कि जिन्होंने ये फैसला किया है, या उनसे कम था, या किस तरह उन्होंने किया। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल तो सही है। हमें वो भी कबूल करने में कोई अर्ज नहीं, बशर्ते कि उसकी कोई तारीरी चीज मिल जाए। जी 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 कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक बार में जो मुशाहदे के लिए मीटिंग हुई थी नहीं वो नहीं वो तो नहीं फैसले को मंसूखा। नहीं वो तो 1983 की बात कर रहे हैं कि मुफ्ती महमूद साहब ने खुद मनसूख कर दिया था। ये मुफ्ती साहब ने मनसूख किया तो वो किसको कहा और हाँ कैसे कहा और वो तारीख? वो तो खुद वो तहरीरें देखकर वो खुद यही समझते कि वो दरअसल क्या हुआ था हमारी समझ के अंदर ये हुआ था कि जो मीटिंग वो थी तकरीबन 6 घंटे की मीटिंग थी वो, कहाँ? जो ब्रैडफोर्ड में जो आपकी हावत से। बड़ी लंबी मीटिंग, हाँ मुझे पता है, बड़ी लंबी। हाँ तो 6 घंटे की मीटिंग थे। तो इब्तिदा के अंदर ये हुआ था जो हमने अकाबिर से सुना है कि जो पहले काफ़ी उलमा के उलमा उलमा ने क्या है वो आपस में सबका इत्तिफाक नहीं था, लेकिन दूसरों सबके पास अपने दलाइल थे वगैरह। तो मुफ्ती महमूद साहब ने वो सबकी बात सुनकर ये बताया कि क्या है तरजीह देना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हर एक के पास दलाइल है ये कुछ। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मुफ्ती महमूद साहब ने शायद आपको, मुफ्ती शब्बीर साहब को और मौलाना याकूब साहब और मुफ्ती मकबूल साहब को आपको एक कोना के अंदर बिठाया या ऐसा कुछ हुआ। तो फिर वो उन्होंने फिर जाकर तय किया कि 12 डिग्री वाला गलत है, फिर 18 सही है, और जिन दिनों के अंदर 18 डिग्री नहीं होता है तो फिर उन दिनों के अंदर ये क्या है अक़रबुल अय्याम वाली सूरत को इख्तियार कर ली जाए। तो फिर उस पर हज़रत ने ये फरमाया था कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना हाँ कि यहाँ आप मेरी राय फरमा रहे थे कि मेरी राय ले रहे हैं, मैं तो इस मुल्क में आप लोगों का जो फैसला उस पर अमल करता हूँ। जी जी उसके बाद ये कहा था कि मैंने दोनों तरफ की बातें सुनी है हाँ और उलमा के माशाल्लाह दलाल भी सुने और बात भी सुनी, लेकिन उस बात को इख्तिताम तक पहुंचाने का तरीका ये है कि 3-4 उलमा दोनों तरफ के बैठ जाएं हाँ और वो बैठ के आपस में तय करें, वो इत्तेफाक का मुजाहरा करें कि किस फैसले पे आना चाहते हैं। हाँ फिर उसके बाद ये मुझे याद है हाँ तो तो फिर हमने लादा बैठ कर फिर यही किया था कि वो पहले वाला डिग्री ठीक नहीं था। असल में शुरू में जो उलमा है ना, तो सबसे पहले जो टाइम में रखते किए तो एक इज़ाम मौलाना थे हमारे बाटले में वफात पा गए, मौलाना गोरा साहब, हाँ हाँ पुराने आलिम थे। जी जी और एक ननीटन में थे मौलाना अहमद साहब, जी जी और इसके अलावा मौलाना जुगवाडी साहब, और ये हजरात थे मौलाना फतेह लहर साहब और मौलाना लुत्फरमान साहब। इन हजरात ने डिग्रियों पर ये गए ही नहीं। हाँ हाँ जी जी तो फिर हजरत ने फरमाया कि करो, तो फिर वो जैसा आप फरमा रहे हैं 3-4 आदमी लगा हम बैठे उसके हाँ बाद तो वो तीन चार 18 ठीक है, बाकी दिनों में और जिन दिनों में नहीं होती तो वो अकरबुल अय्याम ले लो, क्योंकि अकरबुल अय्याम था या अकरबुल बिलाद था या तकदीर थी, जो भी करना था उसमें। हाँ तो वो तहरीर अकरबुल अय्याम लिया, तो यहाँ तक बात तो ठीक है। हाँ तो जो मुत्तफिका फैसला हुआ है वो तो सबके सहनों से हुआ है, दस्तखतों से हुआ है। अगर इस फैसले को मुफ्ती साहब ने मनसूख किया है तो ये तो एक बड़ा मामला था ना कि कितने बड़े मुत्तफिका फैसले को जी जी मनसूख
کرنا اس کے لیے کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی نا. جی 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 یہ کوئی تحریر ہوگی, میٹنگ ہوگی, مشاورت ہوگی, پھر علماء کو بٹھایا ہوگا. تو اگر وہ کوئی بتا دے تو ہم اس کو منسوخ مان لیں گے. ہاں نہیں, یہ کیا ہے کہ مولانا یعقوب مفتاحی صاحب کی یہ غلط فہمی ہے. جو 2-3 جو علماء کو جو بٹھایا نا, اس سے پہلے مفتی صاحب نے خود ایک تحریر لکھی تھی. تو خود تحریر جو لکھی تھی اس کے اندر یہی لکھا تھا کہ کسی پر ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ ہر کے پاس دلائل ہے. یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ننی تن سے آئے تھے, وولسول سے جو آئے تھے علماء, تو اسی پر پہلے انہوں نے جو فیصلہ جو کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ ہر کے پاس دلائل ہے وغیرہ. وہ پھر اس کے بعد وہ جو 3 علماء کو بٹھایا, اس کے بعد پھر متفقہ فیصلہ ہوا کہ 18 برات صحیح ہے اور 12 غلط ہے, اور پھر جن کے اندر یہ 18 نہیں ہوتا تو پھر اس کے اندر یہ اقرب الایام والی صورت کو اختیار کر لی جائے. تو پھر اس پر سب نے اتفاق کر لیا تھا. تو جو ہے نا بات منسوخ والی, وہ یہ ہے کہ جب حضرت مفتی صاحب نے پورا ملک کا دورہ تھا نا, ان کا بیانات, کہ ان کے کافی متعدد لوگ ہیں اور سارا, اور ہماری بھی پہلی دفعہ ان کی زیارت ہوئی تھی, تو مرکز میں اور ادھر ادھر اور ساری جگہوں پہ آئے گئے, تو وہ سن رہے تھے کہ یہاں پر اختلاف ہے. جی جی. تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کچھ اس میں فیصلہ کر کے جائیں. جی جی. تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے طور پہ تحریر لکھی تھی. جی جی جی. اور وہ تحریر پھر انہوں نے واپس لے لی اور یہ کہا کہ اس وقت جو متفقہ فیصلہ یہی صحیح ہے. اس کو تنسیخ نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ کہ مفتی صاحب نے اپنی تحریر واپس کر لی اور اس فیصلے کو متفقہ قرار دیا. ہاں, تو اب تحریر جو واپس لے لی نا, تو وہ واپس والی وہی ہے کہ جو ہر ایک کے جو دلائل سنے وغیرہ, تو پھر یہ جو لکھا تھا کہ ابھی ہر کے پاس دلائل ہے اور راجح کو کیا کسی کو ترجیح دینا وغیر مرجح کو مشکل ہے ابھی, اس لیے کہ ہر ایک کے پاس دلائل ہے وہ. تو یہ تحریر انہوں نے واپس منگوا لی تھی مفتی صاحب نے. ہاں وہی منگوا لی تھی. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی, نہ کہ یہ منسوخ ہوا. جی جی جی, ہاں یہی ہے. یعنی جو انہوں نے تحریر پہلے دی تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ لکل الناس مذہب وکل ذهب ذائب, اس طرح کچھ عبارت بھی انہوں نے لکھی تھی. جی 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 بالکل صحیح ہے. تو یہ کہا تھا, وہ چھوٹی سی چٹ تھی, ایک چٹ, ہاں بڑی بھی نہیں تھی. جی یہ جو A4 ہے نا, اس کا ہاف تھا وہ. ہاں. اچھا, اب اس کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب اس فیصلے پر جو موجودہ آپ کے پاس اختیار ہے, اس پر متفق ہو گئے تھے. جی 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 بالکل. اس کو منسوخ ہونے نے کیسے کیا, یہ کیا عجیب بات ہے. ہاں, تو یہ مولانا مفتاحی صاحب کی غلط فہمی اس کے اندر ہے کہ جو تحریر وہ واپس منگوا لی اور اس کو واپس منگوا لی کہ اس کا مطلب منسوخ ہو گیا, تو وہی یہ سمجھتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ ہے نا, اس کو منسوخ کر دیا. نہیں, یہ لوگ تھے وہاں پر اپنے مولانا کیا نام ہے, کرماڈی صاحب تھے. جی جی. مفتاحی صاحب بھی ہوں گے, مجھے یاد نہیں پڑتا. اور مولانا کرماڈی تھے حزب العلماء کی طرف سے, مولانا یعقوب قاسمی تھے حزب العلماء کی طرف سے. مولانا یعقوب قاسمی ان سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے. جی جی. تو علیحدہ تب ہوئے کہ جب یہ ہمارے ساتھ آ گئے نا سعودیہ چاند پر. جی جی. پھر مولانا قاسمی صاحب ہٹ گئے ان سے, ورنہ اس وقت مولانا قاسمی ان کو لیڈ کر رہے تھے اور وہی ان کی قیادت کر رہے تھے. تو وہ بھی تھے مولانا, وہ بھی تھے, یہ سارے حضرات تھے باقاعدہ. بات میں انہوں نے حصہ لیا. اور بھی 1-2 علماء تھے, مجھے ان کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. ایک تو فوت ہو گئے, بلیک برن کے تھے, اور ایک جو ہے وہاں کے تھے کے غالب. تو اس طرح تھے. تو اگر وہ تحریر انہوں نے لی, اپنی واپس لی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو تو متفقہ قرار دیا نا. جی جی جی. منسوخ تو نہیں کیا نا. جی 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 جی. یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ منسوخ والی. جی جی. اور پھر جو علماء وہاں حاضر تھے وہ بھی نہیں یہ کہیں گے کہ منسوخ. جی جی, وہ نہیں کہتے, کوئی نہیں کہتا. نہیں, میرے علم میں بھی نہیں, جیسے آپ سے سن رہا ہوں. جی ہاں, خاص دعا کی درخواست یہ آپ سے اس پر پوچھنا تھا, آپ سے خلاصہ لینا تھا کہ کیا ہے. آپ وہاں امام ہے کسی جگہ مسجد؟ ہاں, پہلے میں امام تھا, 7 کنگز کا امام تھا. جی جی. بہت اچھا مولانا, بہت. ہاں, دعا کی درخواست. اوکے, جزاک اللہ. السلام.